انتہا ٹھہری ہوئی ہے، ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، جہاں شاہ کی ثنا ٹھہری ہوئی ہے، ادب کی انتہا، ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، جہاں شاہ کی ثنا ٹھہری ہوئی ہے۔ ثنا تعریف، ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، جہاں شاہ کی ثنا ٹھہری ہوئی ہے، ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے۔ میں تفصیل نہیں بیان کرنی، مومنین سارے واقف نے۔ شعر میں پڑھنے لگا جناب وفادی شاندہ، جہاں عباس نے چھوڑا تھا اس کو، سمجھنا شاعر بیٹھے نے ماشاءاللہ، جہاں عباس نے چھوڑا تھا اس کو، جہاں عباس نے چھوڑا تھا اس کو، وہیں اب تک وفا ٹھہری ہوئی ہے۔ نعرہ حیدری، میں آپ ہی لا دیں نعرہ لایا کرو یار، نعرہ لانا ہون تو تسی سنیا علامہ صاحب کو لو، آئلی آئلی، جہاں عباس نے چھوڑا تھا اس کو، جہاں عباس نے چھوڑا تھا اس کو، وہیں اب تک وفا ٹھہری ہوئی ہے، ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے۔ ایک شعر، شب بھر میں ہر سفینہ بخشش پہ بیٹھ کر، شب بھر میں ہر سفینہ بخشش پہ بیٹھ کر طے کر گیا فرات سے کوثر کا فاصلہ۔ اسی مصرے کو آگے لے کے میں جناب حر کی شان میں، ذرا سے فاصلے پر تھی جہنم، ذرا سے فاصلے پر تھی جہنم، ذرا سے فاصلے پر تھی جہنم، جہاں حر کی خطا ٹھہری ہوئی ہے۔ ذرا سے فاصلے پر تھی جہنم، ذرا سے فاصلے پر تھی جہنم، جہاں حر کی خطا ٹھہری ہوئی ہے، ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے۔ آخری شعر، سارے نو پتہ ہے سرکار محمد مصطفیٰ کول بندہ آیا جی اولاد کوئی نہیں میرے، سرکار نے آکھیا تیری نصیب وچ کوئی نہیں، تیرے مقدر وچ کوئی نہیں، لوح محفوظ سے لکھی ہوئی کوئی نہیں۔ آخری شعر بس، مولا حسین بادشاہ سرکار دے نال ہوندا آگ ٹاکرا ہو گیا، سرکار نے فرمایا تجھے اولاد کیسے مل سکے گی،
تجھے اولاد کیسے مل سکے گی، تجھے اولاد کیسے مل سکے گی، ابھی میری دعا ٹھہری ہوئی ہے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ ابھی میں قبلہ و کعبہ جناب خطیب العصر علامہ سید ریاض حسین رضوی شاہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام بیان فرمائیں۔ تمام مومنین جو پیچھے کھڑے ہیں تشریف رکھیں، جو پیچھے بیٹھے ہوئے قریب قریب آ جائیں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں مزید اضافہ فرما لیں، صلوات سارے صاحبان دعا ہے خداوند عالم ذات واجب الوجود آپ سب مومنین و مومنات کی اس مقدس بارگاہ میں حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ مومنین جہاں بھی عزادار مجلس عزا میں بیٹھتے ہیں یا صف عزا پہ تشریف رکھتے ہیں تو کسی نہ کسی مومن کے ذہن میں یقیناً کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے، اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اس عقیدے کے ساتھ متفق ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں عالم محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کا صدقہ مالک آپ سب مومنین و مومنات کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائیں۔ بانیان مجلس کے لیے دعا فرمائیں، مالک ان کے رزق میں برکت دے، عزت میں اضافہ دے، اور یہ بھی دعا کیجئے یہ سلسلہ عزاداری اللہ ان کی نسلوں میں بھی جاری و ساری فرمائے۔ بین الاقوامی حالات آپ کے سامنے، دعا کیجئے مالک اسلام کو فتح نصیب فرمائے، ایران کو فتح نصیب فرمائے، ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے، سرحدوں کے محافظوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے، اور ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا مالک اب تاجیل فرما دے۔ آپ تھوڑے نہیں بہت کافی ہیں۔ میں ویسے بڑا حیران ہو رہا ہوں، آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذاکروں مولویوں کی روٹین ہوتی ہے دعائیں کرنا۔ آپ کو مالکوں کے فرمان یاد ہونے چاہیے۔ معصوم فرماتے ہیں ضروری نہیں اللہ کسی دعا مانگنے والے کی دعا سنے، وہ کسی کی آمین بھی سن لیتا ہے، لیکن آپ کو آمین کہنے کی توفیق بھی نہیں ہو رہی یار۔
اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو صلوات بلند آواز سے سارے صاحبان پر. اجازت ہے جی میں تھوڑی سی بات کر لوں؟ آپ جئیں، زندہ و سلامت رہیں. اللہ کی اس کائنات میں مذہب بھی بہت سے ہیں، رہبر بھی بہت سے ہیں. متوجہ ہیں بیٹا؟ آپ دھیان دے رہے ہیں؟ میں کچھ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی کائنات میں مذہب بھی بہت سے ہیں، قبیلے بھی بہت سے ہیں، رہبر خانوادے بھی بہت سے ہیں. لیکن ایک بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اس جہان میں قبیلے تو رہبر ہمیں بہت سے بندے دکھاتے پھر رہے ہیں، لیکن اس کائنات میں اکلوتا قبیلہ، صرف ایک ہی قبیلہ جو آل نبی کا ہے کہ جن کے ذکر کے بغیر اللہ اپنی عبادت بھی وصول نہیں کرتا. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ مہربانی. میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں. دیکھیں، نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے. میں نے کیا کہا ہے؟ نماز اللہ کی ذاتی عبادت. اچھا ویسے ماشاءاللہ بڑے سوبر چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا بھی موجود ہیں، پیر شہادت علی شاہ صاحب. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم ممبر سے ذاکر مولوی نماز کا لفظ ہی ادا کرتے تھے کہ چپ کیوں ہو جاندے؟ مطلب عجیب صورتحال ہے. میں کہہ رہا ہوں نماز اللہ کی ذاتی، خالصتاً اللہ کی، پیورلی اللہ کی کوئی عبادت ہے تو نماز ہے. میں پھر یہ لفظ کہہ رہا ہوں، نماز اللہ لا شریک ہے، اللہ لا ریب ہے، اللہ بے عیب ہے. بندے سمجھتے ہیں جی شیعہ اللہ نبی کو کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے آپ کی تائید چاہیے، چپ کر کے بیٹھنا مناسب نہیں ہوتا. بندے کہتے ہیں شیعہ اللہ نبی سے واقف نہیں ہیں. ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں. مہربانی صاحب. ہاں ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ. اس کا بیٹا ٹکراؤ ختم کرو، مٹھا کرو، آواز نہیں مدھم بے شک کر لو. جب سوزیوں والا کو بندہ آیا نا پھر سارے یونٹ کھول لینا. دیکھو ایسے بندے بھی ہم جیسے ہیں جو ساؤنڈ مدھم کرواتے پھر رہے ہیں. ایک تو شیعہ مجلساں جیڑا بندہ ممبر تے ہوندا ہے اور ساؤنڈ آلیا میری مدد کری. میں اس سے مدد نہیں مانگ رہا. میں اسے کہتا ہوں کہ آپ ذہنی طور پہ آرام کر لیں. آواز زیادہ بھی مناسب نہیں ہوتی. فقرے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اللہ لا ریب ہے. میری تائید کرو یار. اللہ علی کل شین قدیر ہے. اللہ کا شریک کوئی نہیں. سادات غیر سادات قبلہ کی تائید سے میں کہہ رہا ہوں اللہ لا شریک ہے. آپ نے جب تک چپ رہنا ہے میں نے بھی یہی کہتے رہنا ہے کہ اللہ لا شریک ہے. اب اس فقرے پہ یا رسول اللہ یا علی. آپ کا نام کیا ہے جی؟ عنایت علی جعفری. انہیں قرضے نہ چڑھایا کرو. جی مہربانی. جب بندوں کا بھی موڈ نہیں ہے نا یا علی کہنے کا تو نہ کہیں. لیکن ایک بات یاد رکھو، جب نعرہ حیدری لگتا ہے نا تو پھر اپنے حصے کا قرآن خود ختم کیا کرو. میں دیکھ رہا ہوں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. میں مہربانی جعفری صاحب آپ جی ہیں. میں جو فقرہ کہہ رہا ہوں میں نے کو میرے خیال اب 7ویں دفعہ کہنا ہے کہ اللہ لا شریک ہے. بیٹا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بزرگ میرے، اللہ لا شریک ہے. اب اس فقرے پہ آپ نے دھیان دینا ہے. لا شریک اللہ کی ذاتی عبادت نماز ہے، جو ہر مسلک نیت یہی کرتا ہے کہ میں واجب قربتاً اللہ کی نیت سے نماز پڑھ رہا ہوں. واجب یعنی یہ اللہ کی ذاتی عبادت ہے نا، اس میں کسی اور کا حصہ تو نہیں ہے. اللہ کی ذاتی عبادت ہے. جن بندوں کو آل محمد سمجھ میں نہیں آتی میں انہیں سمجھا رہا ہوں. لا شریک اللہ کی ذاتی عبادت نماز میں بھی
اگر آل محمد شریک نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی. مہربانی سر، مہربانی سر، آپ جیئے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، زندہ و سلامت رہے آپ. اور بھائی اس جی یا علی اجازت ہے میں بات کر سکتا ہوں؟ آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. میں یہ بات، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ اگر کوئی میری رہنمائی کر دیں. کوٹ راجہ میں پہلے بھی میرا خیال ہے 2-3 سال سے اس مجلس میں میری حاضری ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک مجھے نہیں پتہ اس پنڈ میں مذہب کتنے ہیں، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے پنڈ مسلمانوں کا ہے. لہذا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، مسلمانوں تمہارے نبی کے بیٹے کے ذکر کی محفل ہوتی ہے، تم شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی بدل لیتے. وہ یہ شیعوں کی مجلس سے نہیں ہوتی. مجلس جہاں بھی ہوتی ہے رسول اللہ کے بیٹے کی ہوتی ہے. مجلس جہاں بھی ہوتی ہے ذکر آل محمد کا ہوتا ہے. بندے پیچھے رہ جاتے ہیں، جی ہم نہیں جاؤ. بھائی تو کیوں نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں جی شیعوں کی نہیں ہے، حسین کی ہے، آل محمد کی ہے. میں اس مسلمانوں کے بھرے پنڈ سے، پورے علاقے سے پوچھ رہا ہوں کہ آل محمد شیعوں کو دیکھ کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہے. یا تو حوصلہ اتنا کرو، اور وہ تیرے بس میں نہیں ہے. کچھ معاملات ایسے ہیں جو بندوں کے بس میں نہیں ہیں. اگر ہوتے تو رنگ اور ہوتا. یہ قدرت نے کچھ کام اپنے ہاتھ میں جو رکھے ہوئے ہیں نا، مثلا ذی الحج اور محرم کو یہ جو اکٹھے رکھے، بندوں کے بس میں ہوتا تو ایسا نہیں ہونا تھا. شہادت علی شاہ صاحب ماشاءاللہ سارا علاقہ جمع ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر بندوں کے پاس میں ہوتا نا تو انہوں نے ذی الحج کے بعد رمضان رکھنا تھا تاکہ ساری افطاریاں بکرے سے ہوتی. او نہیں آپ میرا خیال ہے توجہ نہیں. اور جو بندہ قربانی کے گوشت کو 6 مہینے چلانے کا پروگرام لے کے بیٹھا ہوتا ہے تو اس نے ڈائریکٹ اگر رمضان ہوتا تو پھر افطاریاں چھوٹے گوشت سے ہی ہونی تھی. بندوں کے پاس میں ہوتا تو شاید رمضان ہی ہوتا. لیکن جی بسم اللہ، مجھے موقع دیں. آپ چینل بدلتے ہوتے ہیں مومن بندے کا. میری زحمت میں جو آپ کو دے رہا ہوں اس پہ دھیان دیں. اللہ نے ذی الحج کے بعد محرم کیوں رکھا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تاکہ تیرا حافظہ ساتھ دے رہا ہو اور قربانیوں کے چاند اکٹھے ہو جائیں. سید صاحب میں پورے ملک میں مسلمانوں کی منتیں کر رہا ہوں. اچھا ایک بات بتائے تبصرے، یار یہ جو شیعہ حضرات ہیں نا، ویسے تو چلو ہمارے ساتھی ہیں، برادر ہیں، پاکستانی ہیں، ہمارے دوست ہیں، مرنے جیونے اکٹھے ہیں، لیکن ان کی سمجھ نہیں آتی. یہ لفظ وکھرے وکھرے کدھروں کٹ دینا. کسی اور مذہب میں عشرہ نہیں ہے. عشرہ محرم، عشرہ ثانی، عشرہ ثالث. بھائی آپ کا اعتراض بنتا نہیں تھا، کم از کم چلو عشرہ اول پہ اعتراض کر لیتے، ثانی پہ تو نہیں کرنا چاہیے. لیکن بندے پھر بھی کہتے ہیں جی عشرہ اسلام میں نہیں ہے اور کسی مذہب میں. وہی عشرہ عربی کا لفظ ہے. عشرہ 10 کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ 10 کو عشرہ، 10واں حصہ عشر. اور یا کو مرلے والے بندے ہی بول پو ذمہ دار. اور ضیاء الحق نے کہا تھا کہ ہم ذمہ داروں سے فصلوں پہ 10واں حصہ علیحدہ ٹیکس لیں گے. شیعہ قیادت نے کہا فقہ جعفریہ میں عشر ہوتا ہی نہیں. ضیاء الحق کو مجبوراً کہنا پڑا کہ جو شیعہ ذمہ دار ہوں گے ان سے حکومت 10واں حصہ عشر نہیں لے گی. پنجاب دے ادھے ڈیریاں تے ذمہ داراں علم لال ہے، اسی شیعہ ہو گئے. کیا کہنے لہذا یا علیہ ضیاء الحق صاحب کو نفاذ اسلام روکنا پڑ گیا کہ اگر ہم نے مسلکوں کے لیے فقہ نافذ کر دیں تو انہاں کیا بندیاں سارا ملک شیعہ ہو جائے گا.
جی ہاں جی وہ ابھی تک چل رہا ہے. اچھا خیر میں زیادہ بات نہ کروں. جی عشرہ اور مذہبوں میں نہیں ہے, اور مذہبوں میں نہیں ہے. اور جناب نے شروع سے ہمیں کہا تھا عشرہ مبشرہ. نہیں آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھتے ہیں کہ بلا وہاں بھی تو عشرہ ہی ہے نا, لیکن اس عشرے مبشرے کی بات ہی نہیں کر. وہ جی وہ تو نبی نے 10 بندوں کو جنت کی بشارت دی تھی. ہمیں کوئی چڑ ہے, ہمیں کوئی پرابلم ہے؟ تو 10 چھوڑ کے 1000 بندے کی بشارت بھی دے دے گا, ہمیں فکر ہی کوئی نہیں. جس نے بھی جنت میں جانا ہے سردار حسین کو ماننا.